میری عمر تقریباً 8 سال ہے۔ اچھا، 5 ماہ میں آپ نے حفظ مکمل کیا ہے، تو روزانہ آپ کو کتنا سبق سنانا پڑتا تھا اتنے عرصے میں قرآن پاک کو حفظ کرنے کے لیے؟ ماشاءاللہ، تو اتنا سبق یاد کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا بچے کے لیے، تو آپ اتنا زیادہ سبق کیسے یاد کر لیتے تھے؟ آپ کو قرآن کریم مکمل صحیح یاد ہے؟ جی۔ تو 5 ماہ میں حفظ کرنا ایک بہت بڑی جو ہے وہ سعادت ہے، کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ تو آپ باقی جو بچے ہیں جو حفظ کرنا چاہتے ہیں ان کو کیا کہنا چاہو گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الانعام مکیہ۔ سورہ انعام مکی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسامہ قذافی۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد کے علاقے علی پور میں، جہاں پر ایک مشہور و معروف السدیس قرآن اکیڈمی کے نام سے ایک ادارہ قائم ہے، اور یہ ادارہ بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم بیک وقت فراہم کرتا ہے۔ یہ بچوں کے لیے حفظ قرآن کریم کی سعادت کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا بھی بندوبست کرتا ہے۔ اس ادارے کے ایک ہونہار طالب علم اسامہ نے، جس کی عمر محض 8 سال ہے، اس نے 5 ماہ کے قلیل عرصے میں قرآن کریم کو حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور وہ حفظ نہ صرف اس نے اتنے قلیل عرصے میں کیا ہے بلکہ اس حفظ پر اس کو مکمل عبور حاصل ہے، اور وہ قرآن کریم کو فر روانی کے ساتھ سناتا ہے، اور دیگر وہ حفاظ کرام جو کہ کافی عرصہ لگانے کے بعد حفظ کرتے ہیں، ان سے اس کا حافظہ ماشاءاللہ کافی زیادہ تیز ہے، اور اس تیز حافظے اور انتھک محنت اور لگن کی بدولت اس نے قرآن کریم کو اتنے کم عرصے میں اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ آئیے ہم اس بچے سے بات کرتے ہیں، اس کے خوش نصیب والدین سے بات کرتے ہیں، اس کے استاد محترم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں ان کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ اچھا، نام کیا ہے آپ کا؟ میرا نام اسامہ سعید ہے۔ اور عمر کیا ہے آپ کی؟ میری عمر تقریباً 8 سال ہے۔ کتنا عرصہ لگا ہے آپ کو قرآن کریم حفظ کرنے میں؟ قرآن کریم کو آپ نے اپنے سینے میں کتنے عرصے میں محفوظ کیا ہے؟ میں نے الحمدللہ 5 مہینوں میں قرآن پاک حفظ کیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، 5 ماہ میں آپ نے حفظ مکمل کیا ہے، تو روزانہ آپ کو کتنا سبق سنانا پڑتا تھا اتنے عرصے میں قرآن پاک کو حفظ کرنے کے لیے؟ میں روزانہ تقریباً پاؤ یا پاؤ سے زیادہ سبق سناتا تھا۔ ماشاءاللہ، تو اتنا سبق یاد کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا بچے کے لیے، تو آپ اتنا زیادہ سبق کیسے یاد کر لیتے تھے؟ پہلی بات یہ ہے اللہ کا فضل ہے، والدینوں کی دعائیں اور اساتذہ کی دعائیں سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ رات کو میں مطالعہ ٹائم اور گھر جا کر پوری محنت سے سبق یاد کرتا تھا۔ ماشاءاللہ، تو ابھی آپ کو قرآن کریم مکمل صحیح یاد ہے؟ جی۔ تو 5 ماہ میں حفظ کرنا ایک بہت بڑی جو ہے وہ سعادت ہے، کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ تو آپ باقی جو بچے ہیں جو حفظ کرنا چاہتے ہیں ان کو کیا کہنا چاہو گے؟ میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے وقت کو غنیمت سمجھ کر اور پوری کوشش اور محنت کے ساتھ سبق یاد کریں اور جلد ہی حفظ کریں۔ تھوڑے سے قرآن پاک کا کوئی حصہ آپ ہمیں سنائیں گے؟ تلاوت ہمیں سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اس خوش نصیب بچے کے استاد محترم، جنہوں نے اس کو اتنے کم عرصہ میں قرآن کریم کے حفظ کرانے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آئیے ہم ان سے بھی جانتے ہیں کہ اس بچے کا حافظہ کیسا ہے، اور اس بچے نے کتنی محنت اور لگن کے ساتھ اتنے کم عرصے میں قرآن پاک کو حفظ کیا ہے۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا مختصر سا تعارف آپ کرا دیں۔ جی، میرا نام شاہد عرفان ہے۔ میرے والد محترم صاحب کا نام محمد عرفان ہے، اور ہمارا تعلق بیسیکلی نتھیا گلی کے علاقہ توحید آباد سے ہے۔
ماشاءاللہ. تو آپ کی جو دینی تعلیم ہے اور دنیاوی تعلیم ہے وہ اس کے بعد آپ نے یہاں پر مدرسے میں تدریس کے فرائض سر انجام دینا شروع کیے ہیں. تو اس بچے نے اتنے کم عرصہ میں حفظ کی سعادت حاصل کی ہے. اس بچے میں کیا وہ خاص خوبی تھی جو کہ عام بچوں میں نہیں ہوتی اور وہ اتنے کم عرصہ میں حفظ نہیں کر سکتے، لیکن اس بچے نے اتنے کم عرصہ میں قرآن پاک کو حفظ کر لیا ہے؟ جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا خاص فضل ہوتا ہے. تو اس کے بعد ایسے ہے کہ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو ذہین و فطین تو ہوتے ہیں، لیکن ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ وہ محنت سے عاری ہوتے ہیں. لیکن اس بچے کی ایک خاص خوبی جو میں نے دیکھی تھی، جہاں پر الحمدللہ اللہ نے اسے ذہانت جیسے عظیم نعمت سے نوازا ہوا تھا، وہاں پر اس بچے کو اگر تھوڑا سا بھی وقت ملتا تھا سبق یاد کرنے کے لیے یا سب کی منزل یاد کرنے کے لیے، تو یہ تھوڑے سے وقت کو بھی ضائع نہیں کرتا تھا. اگر چھٹی کا ٹائم ہے یا اس کے علاوہ کوئی وقت ہے تو اس کی کوشش ہوتی تھی کہ میں تھوڑا سا جو ہے وہ مجھے ٹائم جو ملا ہے اس میں پڑھ لوں اور میں یاد کر لوں. تو یہی وجہ تھی کہ جب بچہ سبق یاد کر کے ہمارے پاس آتا تھا تو الحمدللہ بہت اچھا سبق سناتا تھا. بعض اوقات پاؤ سے بھی زیادہ اس نے سبق سنائے ہیں، جو کہ ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے. تو اس کی یہ ایک خوبی میں نے دیکھی ہے کہ یہ اپنے وقت کو جو ہے وہ غنیمت سمجھ کر اس نے خوب جو ہے وہ محنت کی ہے اس اپنے 5 سالہ جو ہے وہ 5 مہینے کے جو مدت میں. بے شک محنت میں عظمت ہے. اس وقت جو مدارس کا ماحول ہے، مختلف مدارس مختلف قسم کا ماحول فراہم کرتے ہیں، اور تمام مدارس کا ماحول ایسا نہیں ہوتا کہ بچے اتنے اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اپنی تدریس کو مکمل کر سکیں. مدارس کے نام آپ کا کیا پیغام ہے؟ اس میں سب سے پہلی تو گزارش یہ کروں گا کہ جو لوگ بھی مدارس میں، چاہے وہ شعبہ حفظ ہو، چاہے وہ تجوید و قرات ہو یا علوم اسلامیہ ہو، جو بھی لوگ یہاں پر تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، وہ یقیناً میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں، اور بہت بڑے عظیم لوگ ہیں. یقیناً اللہ رب العزت کا فضل ہوا ہے ان پر کہ اللہ نے انہیں اپنے دین کے لیے چنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے ہمیں اس کام کے لیے چنا ہے، وہاں پر ہماری جو ذمہ داری اللہ رب العزت نے لگائی ہے، ہمیں وہ کما حقہ ادا کرنی چاہیے. کوئی بھی بچہ اگر ہمارے پاس آتا ہے تو اگر ہم نے 100 بچوں کو پڑھایا ہے تو ان میں سے ایک بچہ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کا فیوچر ہماری وجہ سے خراب ہو، اس کا مستقبل جو ہے وہ ہماری کسی کمی کی وجہ سے یا کسی کوتاہی کی وجہ سے جو ہے وہ خراب ہو. تو مدارس میں ایسا ایک بہترین نظام ہونا چاہیے جہاں پر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم، جو کہ دنیا کی ضرورت ہے، ضرورت کی حد تک یہ دینی اداروں میں بھی جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے. یہی ایک وجہ ہے کہ بعض مدارس میں دینی تعلیم تو ہوتی ہے لیکن دنیاوی تعلیم نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو مدارس سے ہٹا کر اسکولوں میں لے جاتے ہیں کہ یہاں پر دنیاوی تعلیم نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی اگر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ مدارس میں دنیاوی تعلیم کو بھی جو ہے وہ اسی طرح اس کو یعنی کہ بچوں کو سکھلایا جائے، بچوں کو جو دنیاوی سبجیکٹس ہیں ان کی تعلیم دی جائے، تو تاکہ جب ہمارا بچہ کل معاشرے میں جائے تو وہ کسی بھی حوالے سے احساس کمتری کا شکار نہ ہو. دوسرے بچوں کو کالجز یا یونیورسٹیز کے بچوں کو دیکھ کرنا تو وہ کسی بھی حوالے سے احساس کمتری کا شکار نہ ہو، اس کے پاس ہر قسم کی تعلیم موجود ہو، ہر طرح کی ڈگری موجود ہو. تو یہ ایک چیز جو ہے وہ مدارس میں ہونی میرے خیال میں ضروری ہے. بہت بہترین آپ نے یہ بات کی ہے. آخری میں آپ سے بات پوچھوں گا کہ جو یہ بچہ ہے اس کے والد محترم بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں، تو ان کے نام آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اس بچے کے مستقبل کے حوالے سے اور اس کی ذہانت کو دیکھتے ہوئے، اس کی خودداد صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے آپ ان سے کیا گزارش کرنا چاہیں گے؟ سب سے پہلی تو میری جو ان سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کا خاص ان پر فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں ایسا بیٹا دیا ہے، ایسی اولاد دی ہے جو کہ ذہین و فطین ہونے کے ساتھ ساتھ محنتی بھی ہے. ذہین و فطین ہونا اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن محنت کرنا یہ بندے پہ خود پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے انہیں ایسی اولاد سے نوازا ہے جو کہ ذہین و فطین ہونے کے ساتھ ساتھ محنتی بھی ہے. اب چونکہ اس نے حفظ القرآن الکریم تو کر لیا ہے، جو کہ دنیا کی ایک اعلیٰ ترین ڈگری ہے، وہ اس نے حاصل کر لی ہے. اب اس کے بعد بھی اسے شعبہ تجوید و قرات کے اندر ڈالا جائے، شعبہ علوم اسلامیہ کے اندر ڈالا جائے، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ اسکول کی جو دنیاوی تعلیم ہے اسے بھی ضرور جاری رکھا جائے. کیونکہ جب اس کے پاس یہ دونوں تعلیمیں ہوں گی تو کل جب یہ بچہ معاشرے میں اپنی عملی لائف میں جائے گا تو پھر کسی بھی طرح سے یہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہوگا، اور دنیاوی حوالے سے بھی اس کے پاس ڈگریز تعلیم موجود ہوگی اور دینی تعلیم بھی اس کے پاس آلریڈی موجود ہوگی. تو انشاءاللہ جہاں پر اس کی دنیاوی لحاظ سے وہ کسی سے پیچھے نہیں رہے گا، وہاں پر اللہ رب العزت کے ہاں بھی اس کے لیے بہت بڑا انعام ہے.
یقیناً جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ قوم کی عظمت ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کی یہ جو محنت ہے اس کو قبول فرمائے اور مزید آپ کو قرآن کریم کی سعادت لوگوں کو دینے میں، قرآن کریم کی تعلیم لوگوں کو دینے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک بہت اللہ. شکریہ، جزاکم اللہ خیر. اچھا جی، یہ بھی ہو گئے. آپ آ جائیں. کدھر ہے والد والا؟ تو نہیں ہے اس میں، ان سے خود ہی کریں. یہ تھوڑا سا مائک کو مطلب قاری صاحب کو تھوڑا، آپ کا مائک نیچے تھا تھوڑا سا، پھر بھی وہ ایک چیز. چلیے ناظرین، یہ ایک ایسا دور ہے کہ جس میں تمام لوگ، تمام والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ دنیاوی تعلیم حاصل کرے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پائلٹ بنے اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرے. اس گہما گہمی اور دنیا کے اس عروج کے دور میں کچھ خوش نصیب والدین ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس مقصد کے لیے چنتے ہیں کہ وہ دنیاوی کی بجائے دینی تعلیم کو ترجیح دیں، دینی تعلیم حاصل کریں، قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں، احادیث نبوی کی تعلیم حاصل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے دنیاوی تعلیم کو بھی ضرور اہمیت دیں. تو یقیناً جو ایسے والدین ہیں جو اپنی اولاد کے لیے، اپنی محبوب ترین جو نعمت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے اولاد، اس کے لیے دین کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا سکیں. تو ایسے ہی خوش نصیب والد، اس اسامہ کے خوش نصیب والد ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جنہوں نے اپنے بچے کے لیے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم کو لازم سمجھا ہے، اور انہوں نے اپنے بچے کو حفظ قرآن کریم کی سعادت حاصل کرنے کے لیے یہاں بھیجا ہے. ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ نے اس بچے کی، کیونکہ والدین کو تو بچے کی ذہانت کا علم ہوتا ہے اور وہ بچپن سے اس کو دیکھتے آتے ہیں کہ ہمارا بچہ کتنا ذہین ہے اور اس میں کتنی صلاحیتیں ہیں. تو اس طرح کے ذہین بچوں کے لیے تو والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ دنیا کے کسی اونچے مقام پر جائیں، آفیسر بنیں، ڈاکٹر بنیں، لیکن آپ نے اپنے بچے کے لیے قرآن کریم کا انتخاب کیا، مدرسے کا انتخاب کیا. آخر ایسا کیوں تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً آپ نے جو باتیں کی ہیں سچ ہے، اور دنیا کے اندر یہی سمجھا جاتا ہے کہ ڈاکٹریٹ، کوئی ڈاکٹر بن جائے، کوئی انجینئر بن جائے، یا کوئی اور دنیا کے اچھے عہدے کے اوپر چلا جائے. تو یہاں تک جو ہماری سوچ ہے، تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ قرآن یا دین ہمیں ان چیزوں سے پیچھے چھوڑ دیتا ہے. اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑی ڈگری ایک مسلمان کے لیے وہ قرآن کریم فرقان حمید ہے. اس سے بڑی کوئی ڈگری نہیں ہے. ایک دنیا کے اندر رہتے ہوئے اور دنیاوی تجربات سے جو ہم نے حاصل کیا ہے، اور دنیا کو تھوڑا سا دیکھا بھی ہے، گھوم پھر کر بھی، پیسے والوں کو بھی دیکھا ہے، بغیر پیسوں والوں کو بھی، اصل جو چیز ہے انسان کا سکون ہے، اور وہ سکون اللہ کے کلام کے اندر ہے. تو یہ میرا انتخاب، یہ میری کوشش یہ آج کی نہیں، اللہ تعالیٰ نے جب اس بچے کی پیدائش ہوئی ہے اس کے بعد ایک میری تڑپ تھی، خواہش تھی کہ انشاءاللہ میں اس کو حافظ قرآن بناؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی لوازمات بھی ہیں، باقی دنیا تعلیم بھی ہے، وہ بھی اس کو دلاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ میری خواہش کو پورا کیا، اور اللہ نے میرے اوپر فضل کیا کہ مجھے اس بچے کا باپ بنایا، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت بھی دی اور ہر طرح کی نعمت سے نوازا. اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے دی ہمیں وہ قرآن ہے، اور اس قرآن کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نواز دیا. تو یہ ایک خواہش تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے میری پوری کر دی. تو اس کے مستقبل کے حوالے سے اب آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ آپ اس کو کس شعبے میں لے کر جانا چاہتے ہیں، اور آپ اس کو کس روپ میں مستقبل میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے اولاد کو وہ بہتر مستقبل مہیا کرے، اس کے لیے جو اس کے وسائل ہوتے ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے اس کی تعلیم کا اچھا بندوبست کرے. تو میری بھی خواہش ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک خواہش پوری کی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ابھی اس کی جس طرح ایج ہے، تو ایج کے حوالے سے ابھی میرا ارادہ ہے اس کو کچھ اسکول کی تعلیم، جب یہ میٹرک اور ایف اے کر لے تو اس کے بعد میں اس کو درس نظامی جو ایک حدیث اور تفسیر کا شعبہ ہے
اور جس سے پڑھ کر ایک علم حاصل ہوتا ہے، اور جو قرآن پڑھا ہے تاکہ اس کی سمجھ بھی آ جائے، اصل جو مقصد قرآن ہے تدبر القرآن ہے، تو وہ اس کو حاصل ہو جائے. تو میری خواہش ہے کہ یہ دین اور دنیا دونوں اس کے کام یہ چلتے رہیں، اور دنیا کے اندر ایک ایسا مبلغ ہو کہ اس کو کسی کے ہاتھوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے، یہ دنیا بھی حاصل کرے اور اپنے جو مشن ہے دین اس کو بھی آگے پہنچائے. تو یہ انشاءاللہ اس کے لیے میری تقدو ہے کہ ہمیں اس کے اسکول کا بھی بندوبست کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دراسات اسلامیہ کے جو اسباق ہیں، جو ہمارا ایک نصاب ہے تو وفاق المدارس، تو وہ تعلیم بھی اس کو دلانے کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ میری اس خواہش کو بھی پورا کر دے. آمین. ماشاءاللہ یقیناً آپ ایک بہت خوش نصیب والد ہیں، تو ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اس بچے کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے، اس کے ذہن میں قرآن کریم کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کرے، اور آپ نے جو اپنی اولاد کے لیے خواب دیکھے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے ان خوابوں کو پورا کرے، اللہ تعالیٰ اسے ایک عظیم اور کامیاب انسان بنائے. آمین. تو ناظرین، اس دور میں کہ جب ہم اپنے ذہین بچوں کے لیے کبھی بھی ایسی فیلڈ کا انتخاب نہیں کرتے جس کا تعلق دینی علوم کے ساتھ ہو، اگر ہم کسی بچے کو مدرسے میں ڈالتے بھی ہیں تو تنگ آ کر کسی شرارتی یا نالائق بچے کے لیے ہم مدرسے کا انتخاب کرتے ہیں، اور اپنے ذہین بچوں کے لیے ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو اچھی سے اچھی دنیاوی تعلیم دیں. تو دنیاوی تعلیم یقیناً موجودہ دور کا حق ہے اور یہ لازمی ہے، لیکن آئیں ہم اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے زیر سرپرستی پلنے والے لوگوں کو دنیاوی کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے بھی آراستہ کریں، تاکہ وہ دنیا میں بھی اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں، اور آخرت میں نہ صرف وہ ہمارے لیے بلکہ اپنے لیے بھی نجات کا سبب بن سکیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.